لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين وله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، سورہ مبارکہ احزاب میں دونوں جہانوں کی پیدا کرنے والے رب العالمین کا ایک اعلان، ایک وعدہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کامیابی اور وہ بھی عام کامیابی نہیں بلکہ عظیم کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اللہ کے اس وعدے پر یقین تعمیر کرنے والی ہستیوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس طرح اطاعت کی کہ زندگی کا کوئی دن اور دن کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا کہ جو حکم الہی کے خلاف ہو، منشاء الہی کے خلاف ہو، جس میں اللہ اور اس کے رسول کے بجائے کسی اور کی اطاعت، کسی اور کی پیروی کی جائے. اور نتیجتاً اللہ نے ان کو کامیابی عطا کی، ایسی کامیابی کہ جس طرح ان کی اطاعت حیات کے ہر لمحے پر غالب تھی، اسی طرح ان کی کامیابی ان کے ہر اقدام کا نتیجہ تھی. زندگی کے کسی بھی عمل کے نتیجے میں وہ ناکامی سے آشنا نہیں ہوئے. ہر لمحہ کامیابی کا فتح کا لمحہ تھا. وہ شخصیتیں جس میدان میں قدم رکھتی تھیں وہاں ان کی فتح مبین بھی تھی، کبیر بھی تھی، عظیم بھی تھی. ان کی فتوحات کو کسی بھی حوالے سے کسی جزوی انداز سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. وہ ایسی جامع، ایسی کلی فتوحات تھی کہ ظاہری طور پر بھی وہ کامیاب تھے، باطنی اعتبار سے بھی کامیاب تھے، جزوی طور پر بھی کامیاب تھے، کلی طور پر بھی کامیابی انہی کا مقدس تھی. اس دنیا میں بھی وہ کامیاب تھے، آخرت کے تمام مدارس میں بھی وہ کامیاب تھے. ان کی کامیابی کا سب سے بڑا مظہر ان کے اس مقصد کی تکمیل ہے جس کا نام اسلام ہے کہ آج دنیا میں اگر اسلام باقی ہے تو یہ انہی کی کامیابی و کامیابی کا نتیجہ ہے. یہ معمولی بات نہیں، یہ کامیابی معمولی کامیابی نہیں کہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں ہدایت کا پیغام لے کے آئے. آج اگر انسان یہ جاننا چاہے کہ آدم نے کیا کہا تھا، نوح نے کیا کہا تھا، ابراہیم نے کیا کہا تھا، تو آج انسان ان کے قول سے آگاہ نہیں ہو سکتا. تمام تر کوشش اور خواہش کے باوجود یہ نہیں جان سکتا کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا مضمون کیا تھا، کون کون سے پیغامات انہوں نے دنیا تک پہنچائے اور کون کون سے پیغامات انہیں اللہ کی طرف سے وصول ہوئے. حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی شریعت کسی نہ کسی شکل میں آج موجود ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی دعوے سے نہیں کہہ سکتا
کہ جو کچھ آج ان کی کردار کے متعلق کہا جاتا ہے وہ حقیقتاً ان کا کردار تھا یا نہیں، اور جو کتاب ان سے منسوخ کی جاتی ہے وہ تمام تر خدا کی کتاب ہے کہ نہیں۔ ہم نہیں، وہ جو اس کتاب کو آج بھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور ان شریعتوں سے وابستہ ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے یہ وہ نہیں جو ان ہستیوں نے پہنچایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تمام تر انسان کی علمی ترقی کے باوجود ہم نہیں جان سکتے کہ ان انبیاء کے اوپر حقیقی پیغام کون سا اترا، ان کا حقیقی دین کیا تھا۔ لیکن اس کے مقابلے میں اسلام دنیا کا وہ واحد دین، اسلام دنیا کا وہ واحد مسلک کہ جس میں جو تحریر آئی وہ بھی مکمل طور پر محفوظ، جو کردار نمونہ عمل بنا وہ بھی مکمل طور پر محفوظ۔ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد نہ کردار میں کوئی رد و بدل ہوا، نہ تحریر میں رد و بدل ہوا، یہی نہیں کہ جب آیا تھا اس وقت موجود تھا، بلکہ آج بھی کردار تحریر پروردگار عالم قرآن کی صورت میں موجود ہے اور کردار رسالت اہل بیت کی صورت میں موجود ہے۔ یہ کامیابی کی اسلام کی کہ آج اپنی تمام صداقت کے ساتھ، اپنی تمام انسانیت کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہے۔ سامعین گرامی، اس مرحلے پر ایک غلط خیال کی تردید کرنا چاہوں گا، یا یوں کہیے کہ ایک خیال کو غلط طور پر بیان کرنے کی تردید چاہوں گا۔ وہ کون سا خیال ہے، کون سی بات ہے؟ اکثر کہا جاتا ہے کہ اسلام کو فلاں فلاں شخصیتوں نے بڑا نقصان پہنچایا۔ کبھی کہا جاتا ہے بنو امیہ نے بڑا نقصان پہنچایا، بنو عباس نے بڑا نقصان پہنچایا۔ شخصیتوں کے نام لیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں شخصیت نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ بعض اوقات انسان کی مختلف خواہشات کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ جاہ پرستی نے اسلام کو نقصان پہنچایا، دولت سے محبت نے اسلام کو نقصان پہنچایا، اپنے ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کی آرزو نے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ اس نوعیت کی باتیں بارہا کہی جاتی ہیں۔ آج بھی کہا جاتا ہے کبھی کبھی کہ فلاں بات سے، فلاں واقعے سے اسلام کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ میں انتہائی واضح لفظوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نہ ماضی میں کبھی کسی خطرے سے دوچار تھا، نہ آج کسی خطرے سے دوچار ہے۔ نہ ماضی میں اسلام کو کبھی کوئی نقصان پہنچا، نہ آج کوئی نقصان پہنچے گا۔ میں وضاحت کو بعد میں عرض کروں گا، لیکن اصول پہلے عرض کر دوں کہ اسلام کا تحفظ، اسلام کی بقا مقصد آل محمد تھی۔ آل محمد نے اپنی ساری زندگی کسی اسلام کی بقا کے لیے صرف کی، تو جب انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے صرف کی اور اپنی زندگی میں کوئی لمحہ اطاعت خدا و رسول سے باہر نہیں رکھا، تو اب اللہ کا وعدہ ہے کہ جب اطاعت خدا و رسول کے تحت قدم اٹھایا جائے گا تو کامیابی اس قدم اٹھانے والے کی ہوگی۔ اب خود فیصلہ کیجیے کہ اسلام کو بچانے والے جو خدا و رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزار کر رہے تھے ان کی کوشش کامیاب ہوگی، یا خدا و رسول کے حکم سے انحراف کرنے والے جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں ان کی کوشش کامیاب ہوگی۔ ناممکن ہے کہ جس اسلام کو آل محمد نے بچایا ہو اس کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ قرآن کے ارشادات میں ایک سنہرا دن، ایک ایسا لمحہ کہ جو کامیابی اسلامی کی نقطۂ کمال کی حیثیت رکھتا ہے، وہ لمحہ اس وقت تھا کہ جب قرآن نے سورہ مائدہ میں ایک اعلان فرمایا، اس دن کا، اس مرحلے کا حوالہ دیتے ہوئے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جس دن یہ ارشاد ہو رہا تھا کہ آج تمہارا دین مکمل کر دیا گیا، آج اللہ نے اپنی تمام نعمتیں تم پر تمام کر دی ہیں اور اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے تمام ادیان کے اوپر ترجیح دے دی ہے، تو یہ اسلام کی کامیابی و کامرانی کا اعلان تھا۔ لیکن اس آیت کے اس جز سے پہلے
ایک اور جز ہے جس کی طرف عام طور پر توجہ نہیں جاتی. اس جز میں کوئی اور بات نہیں، اسی برہدے اسی واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے اسی آبوتاب سے اسی شان سے ایک اور اعلان کیا گیا ہے. اور وہ اعلان کیا ہے کہ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے. ہم عام طور پر صرف یہ جزء آیت پڑھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم رضیت لکم الاسلام دینا کی منزل تک، لیکن ہم اس سے پہلے کے جز کو اکثر نظر انداز کر جاتے ہیں. اور وہ جز کیا ہے؟ اسی طرح الیوم کے لفظ سے شروع ہوتا ہوا آج کے دن کیا ہوا؟ آج کے دن الیوم یعیس الذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں وہ آج کے دن اسلام کو تباہ کرنے کے خیال سے مایوس ہو گئے. آج کے دن اسلام کو نقصان پہنچانے کی تمام تمنائیں دم توڑ گئیں. اور سنو فلا تخشوہم واخشون، دیکھو آج کے دن سے اب تم کافروں سے نہ ڈرنا، اب کفر کرنے والوں سے نہ ڈرنا، بلکہ تم اب اگر خوف کھاؤ تو صرف خدا سے خوف کھاؤ. خبردار، اب کافروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کافر تو مایوس ہو گئے، اب ان کی ساری توقعات خاک میں مل گئی. جب قرآن مجید ایک معین جن کو یہ کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد کافر کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوتی کہ وہ اسلام کو نقصان پہنچا سکے، تو بتائیے کہ اور کے بعد کیا کوئی آیت آئی، قرآن کا کوئی ارشاد آیا جس نے کہا کہ آج پھر خطرہ واپس آ گیا ہے، آج پھر اندیشہ واپس آ گیا ہے؟ جب ایسا کوئی ارشاد نہیں آیا تو پھر ماننا پڑے گا کہ جس دن یہ اعلان ہوا ہے وہ دن جب بھی ہوا ہو یہ تو فیصلہ کرنا محدث کا کام ہے، مفسر کا کام ہے. لیکن ایک دن ایسا گزر چکا ہے تاریخ اسلام پر کہ جس دن اللہ نے اعلان کیا کہ آج کے دن سے کافر مایوس ہو گئے ہیں، اب وہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے دین کو تباہ کرنے کی خواہش دم توڑ چکی ہے، اور اب تم کافروں سے نہ ڈرنا، صرف خدا سے ڈرنا. یہاں پر بلاغت قرآنی نے عجیب عجیب جوہر دکھائے ہیں. اس آیت پر، آیت کے اس جز پر جتنا غور کرتے جائیے اسلام کی قوت کا، اسلام کی کامیابی کا اندازہ ہوتا ہے. عجیب انداز گفتگو ہے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یعیس الذین کفروا الیوم یعیس الذین کفروا، آج کے دن وہ لوگ جو کافر ہیں وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے مایوس ہو گئے ہیں. یہاں پر جب کافر میں نے ترجمہ کرتے ہوئے کہا، قرآن نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ یعیس الکافرین، آج کے دن کافر مایوس ہو گئے ہیں، بلکہ ارشاد ہوا یعیس الذین کفروا، آج کے دن وہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں. بس کیا ہوا؟ کافر وہ ہے کہ جو ایمان نہ لائے، جو اسلام نہ قبول کرے، جو ایک قوم ایک جماعت کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہو. لیکن وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کافر ہی شمار ہوں، اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جو بظاہر اسلام لا چکے ہیں لیکن کفر کرتے ہیں. تو اب جب ارشاد ہو رہا ہے یعیس الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں وہ آج کے دن مایوس ہو گئے، تو اس سے سمجھ لو کہ وہ کافر بھی مایوس ہو گئے کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اب وہ اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور وہ بظاہر مسلمان در حقیقت کافر یعنی وہ منافق بھی مایوس ہو گئے کہ اب وہ اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن یہاں پر پھر قرآن مجید کے انداز بیان پر توجہ دیجیے کہ ارشاد ہو رہا ہے کہ یعیس الذین کفروا من دینکم، دیکھو یہ جو کافر مایوس ہوئے ہیں اس بات سے مایوس ہوئے ہیں کہ تمہارے دین کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے عقیدے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تمہارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اللہ ضمانت کے دے رہا ہے کہ تمہارا دین ہر خطرے سے بالا تر ہو گیا، دین کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے اسلام کو خطرہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک مسلمان کا تعلق ہے اللہ اس کی ضمانت نہیں دے رہا ہے، اس کی ضمانت نہیں دے رہا ہے. اس کی ضمانت کب ہوگی؟ مسلمان محفوظ کب ہوگا؟ فلا تخشوہم واخشون، دیکھو اب کافروں سے نہ ڈرنا،
اب تمہیں کافروں سے نہیں ڈرنا ہے، کفر کرنے والوں سے نہیں ڈرنا ہے، منافقوں سے نہیں ڈرنا، کافروں سے نہیں ڈرنا، فقط اور فقط اللہ سے ڈرنا ہے۔ یعنی ارشاد خداوندی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے محافظ ہونے کی ضمانت تو ہم دے رہے ہیں، اس اسلام کو کوئی کافر، کوئی منافق نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن مسلمانوں اگر تم بھی چاہتے ہو کہ اسلام کی طرح محفوظ ہو جاؤ، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچے، تو یاد رکھنا فارمولہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ سے خوف کھاؤ گے، اللہ کے علاوہ کافروں سے خوف نہیں کھاؤ گے، اس وقت اللہ کے حفاظت کی ضمانت تمہارے ساتھ بھی ہوگی۔ لیکن اگر تم اللہ سے ڈرنے کے بجائے کافروں سے ڈرنے لگے اور اللہ کے مقابلے میں اس کی نافرمانی کرنے لگے، تو اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمہیں خطرات بھی گھیرے رہیں گے، تم نقصان سے بھی دوچار ہوتے رہو گے۔ یعنی اب اگر خطرہ ہے تو مسلمان کے لیے خطرہ ہے، اسلام کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور مسلمان میں بھی اس مسلمان کے لیے خطرہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنا چھوڑ دے، اللہ سے خوف کھانا چھوڑ دے۔ آپ کہیں گے کہ پھر اتنی بڑی تاریخ کو ہم کیا کریں کہ اتنے بہت سے لوگ جو اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا؟ میں کہوں گا کہ انہوں نے کبھی کوئی نقصان اسلام کو نہیں پہنچایا۔ جو اسلام کو نقصان پہنچانے کی آرزو لے کر آیا، جو اسلام کے لیے خطرہ بن کر آیا، جو اسلام کو مٹانے کی تمنا لے کے آیا، وہ اسلام کا تو بات بھی بچا نہیں کر سکا۔ یہ اور بات ہے کہ اس نقصان پہنچانے کی کوشش کے دوران اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ اسلام کا ہر دشمن جس وقت اسلام سے دشمنی کی کوشش کرے گا تو اسلام آل محمد کا بچایا ہوا اسلام، اطاعت خدا و رسول کرنے والوں کا بچایا ہوا اسلام کامیابی کی اس منزل پہ ہے کہ اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ نقصان پہنچے گا تو ان ہستیوں کو پہنچے گا کہ جو اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ نقصان کیا ہوگا؟ ان کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی، ان کا باطن کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وہ اپنے کفر پر چاہے ایمان کے کتنے پردے ڈالیں، جہاں وہ اسلام کے مقابل آئے سمجھ لینا کہ یہ ظاہری اسلام حقیقتاً کفر ہے۔ سامعین گرامی، یہاں پر ایک الجھن اور پیدا ہوتی ہے کہ پروردگار عالم نے کہا فلا تخشوہم، ان سے اب نہ ڈرنا، اب ان سے خوف نہ کھانا کافروں سے، بخشون، اب اللہ سے ڈرنا، اب صرف اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ یہ عجیب بات ہے، یہ واقعہ جس دن یہ بات ہوئی ہوگی، جس دن یہ ارشاد نازل ہوا ہوگا کہ آج کے دن ظاہر دن معین ہے، اس لیے کیا یوم سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، کسی مخصوص دن کا واقعہ ہے کہ اس دن اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کافر بالکل مایوس ہو گئے، ان کو کوئی ایسی صورت نظر آ گئی کہ اب انہیں امید باقی نہیں رہی کہ اسلام کو نقصان پہنچا سکیں گے۔ شاید آج کے دن اسلام کو کسی ایسے مضبوط ہاتھ کے حوالے کیا جا رہا ہے جس کی قوت سے کافر پہلے آزما چکے ہیں، کسی ایسی ذات کے حوالے اس کشتی اسلام کو کیا جا رہا ہے جس کے باطنوں کی طاقت کو، جس کی صلاحیتوں کو پہلے سے جان چکے ہیں۔ شاید پہلے خیال رہا ہو کہ چلو بانی اسلام کے دور میں تو ممکن نہ ہوا، اسلام کو ہم ختم نہ کر سکے، لیکن ان کے بعد جو وارث آئے گا وہ کمزور ہوگا، نادما ہوگا، تو اس وقت ہم اسلام کو مٹا دیں گے۔ لیکن آج جب بانی اسلام نے کسی ایسی ذات کا چہرہ دکھا دیا کہ جس کے ساتھ اسلام کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو ساری امیدیں ساتھ میں مل گئیں۔ اب یقین ہو گیا کہ قیامت تک ہم اسے نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ لیکن سامعین محترم، میرے لیے الجھن کی بات یہ نہیں، اس سے اگلا مسئلہ ہے کہ اللہ ارشاد کر رہا ہے آج سے تم کافروں سے نہ ڈرنا، اب آج سے تم خدا سے ڈرنا۔ آج سے جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن سے کافروں سے نہ ڈرنا، تو کیا اس سے پہلے اگر کافروں سے ڈرتے تھے تو اچھی بات تھی؟ غور فرمائیے، فلا تخشوہم،
یہ سے جو ہے لاکھوں سے پہلے یہ ظاہر کرتا ہے کہ بس آج کے دن سے جب یہ واقعہ ہو گیا کہ آج کافر مایوس ہو گئے، آج کے دن کوئی ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے کفار کی ساری آرزوئیں، ساری تمنائیں دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی دم توڑ گئیں، تو اس وقت اب صورتحال یہ ہے کہ اب دیکھو، اب آج کے بعد خبردار ان سے نہ ڈرنا، ان سے نہ خوف کھانا، اب سے بردار سے خوف کھانا۔ اور پروردگار عالم تیرا اسلام کو جس دن آیا تھا، جس دن تیرا پیغام آیا تھا، اس دن پیغام لاتے ہوئے یہی جملہ کہا گیا تھا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ دیکھو تم فقط یہ کہو کہ اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس ذات احدیت کے۔ تو جو یہ پیغام تھا کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی تمہیں تمہارے نظام حیات پر قابو رکھنے والا نہیں ہے، کوئی تمہارے وجود پر اختیار نہیں رکھتا، تو اس پیغام کا مطلب یہ تھا کہ آج کے دن کے بعد اللہ کے سوا کسی اور کو طاقت سمجھ کے اس کے سامنے گردن نہ جھکانا، اس کے سامنے خوف زدہ نہ ہونا، اس سے نہ ڈرنا۔ تو جس اسلام کا پہلے دن سے یہ پیغام ہے کہ غیر خدا سے خوف زدہ نہ ہونا، جس کا پہلے دن سے یہ پیغام ہے کہ کسی دوسرے کے خوف سے، دہشت سے وہ بات نہ کرنا جو منشاء الہی کے خلاف ہو، تو جو پہلے دن سے بے خوفی کا درس دیتا آیا ہو، جو پہلے دن سے ماں سوائے اللہ کے اندیشوں اور خوف سے بے نیاز کرتا ہوا آیا ہو، وہ دین آج یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آج کے بعد تم خوف نہ کھانا، آج کے بعد خوف نہ کھانا، اس سے پہلے کا خوف اب بجانب نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا بات ہے؟ جو کہا جا رہا ہے کہ آج کے بعد خوف نہ کھانا، آج کے بعد خوف نہ کھانا، سامعین محترم، اس کی صرف ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے، ایک سبب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ پہلا ہے بیان، یہ انداز گفتگو صرف وہی ہو سکتا ہے کہ جہاں کہنے والے کے سامنے یہ حقیقت ہو کہ در حقیقت ان کو تو اسلام قبول کرتے ہی دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن دلوں کے حال سے واقف خدا جانتا ہے کہ باوجود اس کے کہ انہیں ہر خوف سے بے نیاز ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی یہ اندیشوں کا شکار تھے، اب بھی یہ کفر سے خوف زدہ تھے، اب بھی کفر سے خوف زدہ تھے۔ اس لیے خیال ہو رہا ہے کہ اب تک جو تمہارا یہ بے معنی خوف تھا، بے وجہ خوف تھا، جس کا کوئی سبب نہیں تھا، اب تو اس خوف کو چھوڑ دو، اب سے اللہ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ آپ کہیں گے وہ قربانیاں دے کے ایمان لانے والا گروہ، وہ جماعت کہ جس نے اسلام کے لیے اپنے وطن کو بھی چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو بھی چھوڑا، اپنے عزیزوں اور قریبیوں کو بھی چھوڑا، ان کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خوف زدہ رہتے تھے کفر سے، ان کے دلوں میں کفر کی طرف سے اندیشہ تھا، خطرہ تھا، یہ بات کیسے ممکن ہے؟ تو میں کہوں گا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، خود پتہ چل جائے گا کہ اہل رسالت میں ایمان لانے والے ایمان کے ساتھ بظاہر قربانیاں دے کر شریک ہونے والوں کے دلوں سے بھی کفر کا خوف دور نہیں ہوا تھا، کفر کا خوف دور نہیں ہوا تھا۔ وہ منظر بھی آج کے نگاہوں کے سامنے ہے کہ کفر کا ایک نمائندہ خیمہ رسول کے باہر مسلمانوں کو للکار رہا ہے، اور مسلمان کہہ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کیسے جائیں، یہ تو ہزاروں سے بھاری ہے۔ تو یہ خوف بھی تو تھا، کفر کا خوف بھی تو تھا جو جس کے اندر اس طرح سے جاگردی تھا کہ آج کفر کے مقابلے میں جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ پھر تاریخ کا ایک اور صفحہ صلح حدیبیہ کی منزل ہے، صلح حدیبیہ کی منزل ہے، حضور مدینے سے عمرہ کرنے کی نیت کے ساتھ اپنے ساتھ مسلمانوں کے گروہ کو لے کر شہر مکہ کے باہر آ گئے ہیں۔ ابھی شہر مکہ میں داخل نہیں ہوئے، مکے سے کچھ کافر آئے، انہوں نے کہا کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، خون بہانے نہیں آئے، مکے کو فتح کرنے نہیں آئے، مکے پہ قبضہ کرنے نہیں آئے، ہم تو خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ دیکھو ہم احرام میں ہیں، ہم صرف عبادت الہی کرنا چاہتے ہیں، ہم پرامن طور پر مکے میں جا کر عبادت کر کے واپس آنا چاہتے ہیں۔ کفار نے کہا کہ ہم تمہیں آنے کی اجازت نہیں دیتے، کیونکہ مسلمانوں کا لہجہ نرم تھا،
اس لیے کفار ذرا سخت ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اجازت نہیں دیتے. کئی مرتبہ کفار کے کئی ایجنسی آئے, پیغام لے کے آئے, یہاں سے جواب سن کے گئے, پھر پلٹ کے کفار کی طرف سے کوئی بات لے کے آتے, پھر پلٹ کے واپس جاتے. یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا. آخر مسلمانوں نے سوچا کہ ان کے سفیر تو بار بار آ رہے ہیں, ہم بھی اپنا ایک نمائندہ بھیجیں جو جا کے کفار سے گفتگو کرے اور انہیں ہمارا موقف سمجھائے کہ ہم لڑنے نہیں آئے, ہم تو صرف خانہ خدا کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں. اس وقت مجمع میں سے ایک شخصیت کا انتخاب کیا گیا, ایسی شخصیت جسے تاریخ نے بڑا بہادر کہا ہے, ایسی شخصیت جس کے مطابق کہا گیا کہ اس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت مل گئی تھی, اس کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کا موقع مل گیا تھا. اس مسلمان کو چنا گیا, اس مسلمان کو چنا گیا کہ تم جاؤ اور کافروں کو جا کے سمجھاؤ, کافروں کو ہمارا پیغام پہنچاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے, یعنی ہم ان کا پیغام دے کے جاؤ. لیکن کیا جواب دیا, کیا جواب دیا اس شخصیت نے؟ سامعین محترم, مجھے نام بتانے کی ضرورت نہیں, مدارج النبوت دیکھ لیجیے, تاریخ نبی دیکھ لیجیے, طبقات ابن سعد دیکھ لیجیے, سیرت ابن ہشام دیکھ لیجیے, جہاں بھی چاہے جا کے دیکھ لیجیے, تمام کے نام بھی مل جائے گا, تفسیر بھی مل جائے گی. بحث نام سے نہیں, واقعے کی نوعیت سے ہے کہ جب کہا گیا کہ جاؤ کفار کو پیغام دو تو رد عمل کیا تھا, جواب کیا تھا؟ جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ, ایک ماموں میرا ہوا کرتا تھا, ابو جہل اس کا نام تھا, وہ بدر میں مارا گیا. اس کے مرنے کے بعد مکے میں میرا کوئی حامی نہیں ہے, کوئی مددگار نہیں ہے. یہ کفار تو مجھے چھوڑیں گے نہیں, یہ میری جان لے لیں گے. کفار مجھے نہیں چھوڑیں گے, میری جان لے لیں گے. کیوں کیجیے, فلاں صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کے تجارتی روابط بھی ہیں, ان کے رشتے دار بھی وہاں موجود ہیں, ان کے تعلقات بھی وہاں ہیں, ان کو بھیج دیجیے. چنانچہ وہ نہیں گئے, دوسری شخصیت بھیجی گئی. مجھے صرف توجہ دلانی ہے کہ انکار کرنے والے نے کس بات پر انکار کیا ہے, کس بات پر انکار کیا ہے. یہی تو سبب ہے نا کہ کفار کا خوف ہے, کفار کے ہاتھوں جان جانے کا اندیشہ ہے. ایسے کو تلاش کیا جائے کہ جن کے کفار سے تعلقات اچھے ہوں, وہ جا کے بات کریں. دیکھیے, انہیں لڑائی کی دعوت دینے نہیں جانا تھا, انہیں للکارنے نہیں جانا تھا, انہیں میدان جنگ میں طلب کرنے کے لیے نہیں جانا تھا, امن کا پیغام دے کے جانا تھا. اور جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کے سامنے یہ بھی حقیقت ہے کہ اس سے پہلے کفار کے کئی نمائندے اہل اسلام کے لشکر میں آ چکے ہیں اور یہاں سے محفوظ اور معمول واپس جا چکے ہیں. دنیا کے کسی بھی نظام میں ایک چیز کو, سفیر کو سرزنش نہیں کی جاتی, اسے سزا نہیں دی جا سکتی. دیکھیے, بین الاقوامی قاعدے کے اعتبار سے بھی جو سفیر بننے جا رہا تھا اسے بے خوف ہونا چاہیے تھا. جو ایک ہی آتے تھے اور محفوظ چلے جاتے تھے, ان کے انجام کو سامنے رکھ کر بھی اسے بے خوف ہونا چاہیے تھا کہ جب ہم نے ان کے کسی آدمی کو ضرر نہیں پہنچایا تو ہمیں کون ضرر پہنچائے گا. پھر جس پیغام کو لے کے جا رہے تھے, اگر جنگ کا پیغام ہوتا تو اندیشہ تھا کہ رد عمل شدید ہو جائے, لیکن یہ تو سلو کا پیغام تھا, یہ تو امن کا پیغام تھا, اس کو لے جاتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن کفار کا خوف اس طرح سے دل میں جگہ پا چکا ہے کہ اتنی بہت سی ضمانتوں کے باوجود وہ خوف دور نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ باوجود اس کے کہ ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی, کوئی معقول جواز نہیں تھا, پھر بھی ڈرتے تھے کفار سے. اب ان سے کہا جا رہا ہے فلا تخشوہم, اب ان سے نہ ڈرنا, آج سے ان سے نہ ڈرنا. اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آج کون سی ایسی بات ہو گئی ہے کہ آج سے نہ ڈرنا. ڈرنا تو پہلے بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن آج سے کیوں نہ ڈرنا, یہ سب کیوں کہی جا رہی ہے. تو ایک مثال سے بات سمجھ میں آئی. گھر سے باہر ایک میدان تھا, میدان جس کے اندر گھر کے بچے جا کے کبھی کبھی کھیل لیا کرتے تھے. جن کے وقت چھوٹا بچہ گھر سے نکلا اپنا ایک گیند لیے ہوئے, ایک کھلونا لیے ہوئے میدان میں کھیلتا رہا. کچھ دیر کے بعد ماں نے آواز دی, بیٹا کھانا تیار ہے, آ جاؤ. کھانے کی خوشخبری سن کر اپنے کھلونے کو میدان میں چھوڑ دیا.
گھر میں آ گیا، ہوتے ہوتے رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ جب اندھیرا ہوا اس بچے کو اچانک خیال آیا کہ میرا کھلونا تو میدان میں ہے، میرا گیند تو میدان میں ہے۔ اب اس نے خالی ظاہر کی، بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب تک کھلونا پاس ہو تو اس سے خاص دلچسپی نہیں ہوتی، جہاں جدا ہو جائے بڑی شدت سے یاد آنے لگتا ہے۔ اب بچہ اقرار کرنے لگا مجھے اپنا کھلونا چاہیے، میدان سے وہ کھلونا آ جائے۔ تو آپ نے کہا کہ بیٹا چلے جاؤ میدان میں، پڑا ہوا ہوگا کھلونا، تم ہی چھوڑ کے آئے تھے، جا کے اٹھا لاؤ۔ وہ اس نے کہا باہر کیسے جاؤں، باہر تو اندھیرا ہے، باہر تو اندھیرا ہے۔ آپ نے کہا اندھیرا ہے تو کیا ہوا، اندھیرے میں کون سی ڈرنے کی بات ہے، جاؤ بیٹا جا کے اپنا کھلونا اٹھا لاؤ۔ لیکن ضد کر رہا ہے کھلونا چاہیے، ابھی چاہیے، فوراً چاہیے، لیکن جانے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ خوف ہے نا اندھیرے کا، اس میں جانے، یہ خوف حقیقی نہیں ہے، یہ خوف حقیقی نہیں ہے، لیکن بات اور بچہ ڈر رہا ہے اندھیرے سے، نہیں جاتا۔ جب آپ نے دیکھا کہ اس کی ضد بھی نہیں ختم ہوتی، جانے کے لیے بھی آمادہ نہیں، آپ نے بڑے بیٹے کی طرف اشارہ کیا، بیٹا اس کے ساتھ چلے جاؤ، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اور اب چھوٹے سے مخاطب ہوئے، جاؤ اب تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، بڑا بھائی ساتھ ہے۔ ڈرنے کی بات پہلے بھی نہیں کی، لیکن اب ایک طاقتور کا سہارا دے دیا ہے، اب یہ ساتھ ہے، اب خود میں خوف نہیں آنا چاہیے۔ لگتا ہے جس دن یہ اعلان ہو رہا ہے اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، دیکھو آج کے دن کافر مایوس ہو گئے، آج کے دن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کافروں سے۔ اب تک یہ خوف بھی غلط تھا، لیکن آج تو تمہاری بات ہم ایک ایسے طاقتور کے ہاتھ میں دے چکے ہیں کہ جو کبھی ڈرتا نہیں ہے۔ جو کسی بھی خوف سے آشنا نہیں ہے، تو اب تو نہ ڈرو، اب تو نہ ڈرو۔ گویا جو خطرے کا احساس ہے وہ لوگوں کے لیے ہے، اسلام کے لیے نہیں۔ اسلام کا محافظ تو وہ طاقتور ہے کہ اگر ڈرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہو جائے تو ان کے ڈرنے کا بھی جواب نہیں رہتا۔ بزرگان محترم، اس مرحلے پر اگر تاریخ کی اس الجھن کو سمجھنا چاہیں کہ آخر کی کیفیت کیا تھی، ایک طرف بہت سے لوگ اسلام کو مٹانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ان کی کوششیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ہم نے تب سے حکومت سے ایسے اقدامات بھی ہوتے دیکھے کہ جو صریحاً احکام اسلامی کے خلاف تھے، ہم نے لوگوں کے عقائد بھی بدلتے دیکھے، نظریوں میں بھی تبدیلی دیکھی، اعمال میں بھی تغیر دیکھا۔ آج مسلمان مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے ہیں، آخر یہ سب اسلام کو نقصان نہیں تھا؟ کیا یہ سب اسلام کے لیے ضرر کا باعث نہیں؟ کیا یہ سب اسلام کو نقصان پہنچانے کے مترادف نہیں؟ تو میں بات کو سمجھانے کے لیے یہی کہیے کہ اپنی بات کو واضح کرنے کے لیے ایک مثال دینا چاہوں گا۔ مثال اتفاق سے میرے ماحول سے اور بہت سے ایسے لوگ جو میرے ماحول سے قریب تر ہیں ان کے لیے بڑی شناخت ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہتا ہوا دریا اپنے دو کناروں کے درمیان بہتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ دریا جہاں سے شروع ہوا ہے ان پہاڑیوں پر اگر کبھی موسلادھار بارش ہو جائے، کئی دن تک بارش کا سلسلہ ہوتا رہے تو دریا میں پانی بڑھتا جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے ایک لمحہ ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ پانی کناروں سے باہر نکل جاتا ہے، اس کو آپ سیلاب کہتے ہیں۔ اب جو سیلاب آیا تو اس کے اندر کیفیت یہ ہے کہ پانی ہر جہاز طرف پھیلتا چلا گیا۔ وہ دریا جو شاید 1 میل، آدھا میل یا اس سے بھی کم چوڑا تھا، اب کیفیت یہ ہے کہ پانی یوں پھیلا ہے کہ میلوں چوڑا پاٹ ہے، ہر طرف پانی پانی نظر آ رہا ہے۔ جتنی پست و بلند جگہیں ہیں سب پانی میں ڈوبتی جا رہی ہیں، جتنی خشکی ہے وہ سب تری میں تبدیل ہو چکی ہیں، جتنے نشیب ہیں وہ سب پانی سے بھر چکے ہیں۔ یہ پانی چاروں طرف پھیل گیا۔ اب کوئی چاہے کہ یہ پہچانے کہ اصل دریا کہاں ہے تو پہچان نہیں سکتا۔ اب اصل دریا کا دھارا پہچاننا بڑا مشکل۔ اب تو جو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ میلوں چوڑا یہ تمام پھیلا ہوا پانی یہ سب دریا ہی دریا ہے،
لیکن تھوڑا سا انتظار کیجیے، کچھ دن کے بعد بارش رک جائے گی، بارش رکے گی تو یہ پھیلا ہوا پانی سمٹنے لگے گا، کچھ پانی سورج بھاپ بنا کر اڑا دے گا، کچھ دریاؤں میں واپس آ جائے، دریا میں واپس آ جائے گا، کچھ کہیں کسی جوہر میں کسی تالاب میں پھنسا رہ جائے گا، کچھ اس طرح سے پانی مختلف مقامات پر تھوڑا تھوڑا جمع ہو جائے گا، لیکن پھر وہ وقت آئے گا کہ جو خشکی تھی وہ پھر خشکی ہو جائے گی، جہاں دریا پہلے بہ رہا تھا وہیں سکون سے بہ رہا ہوگا، تمام وہ خشکیاں جو اب قریب بن گئی تھیں وہ پھر خشکی میں بدل جائیں گی، لیکن دریا اپنی اصلی حالت میں واپس آ کے بدستور بہتا رہے گا، مختلف منزلوں سے گزرتا ہوا، پہاڑیوں سے ہوتا ہوا، میدانوں سے ہوتا ہوا، آخر سمندر تک اس امانت کو جسے پہاڑوں سے لے کے چلا ہے سمندر تک پہنچا دے گا۔ اس میں کہیں پانی کے روانی میں کمی نہیں آئے گی، پانی کی مقدار میں کمی نہیں آئے گی، اور کیفیت یہ ہوگی کہ جو پانی جوہروں میں رہ گیا، جو پانی نشیب میں رہ گیا، جو تالابوں میں رہ گیا، وہ پانی جو اپنے اصلی دھارے سے کٹ جانے کے بعد اس میں تعفن پیدا ہو گیا، بدبو پیدا ہو گئی، کسی قابل استعمال نہ رہا، ہزاروں عیب ہو گئے، نوازن کون سے جاندار اس میں ایسے پرورش پانے لگے کہ جو حیات انسانی کے لیے ضرر کا باعث تھے، لیکن جو پانی دریا میں بہ رہا تھا کسی بھی مقام سے، کسی بھی گھاٹ سے اس پانی کو اٹھایا تو خوشبو بھی ایک تھی، اس کی ذائقہ بھی ایک تھا، ساری کیفیت ابتدا سے لے کے سمندر تک کہیں برقرار رہی۔ اب سامعین محترم اس مثال کو حقائق کی دنیا میں منتقل کر کے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہدایت کا ایک دریا جو حضرت آدم کے زمانے سے بہتا چلا آ رہا تھا، ایک مرتبہ نبوت کی گھنگور ڈھکا آئی اور رحمت خدا برسنے لگی، اس انداز سے برسی کہ آج صرف رحمت نہیں برس رہی، رحمت للعالمین بن کے برس رہی ہے۔ ایمان بن کے برس رہی ہے، ایمان کے دریا میں، ہدایت کے دریا میں رحمت نے طغیانی پیدا کی۔ اب دریا کا پانی کناروں سے باہر نکلا، جو خشک کی جگہ تھی وہ بھی پانی کے نیچے آ گئی، جو نشیب تھے وہ بھی پانی کے نیچے آ گئے، ہوتے ہوتے ہر طرف ایمان ہی ایمان نظر آیا۔ اب کوئی دیکھے تو امتیاز نہیں کر سکتا کہ اس میں سے خشکی کہاں تھی، دریا کہاں ہے، اب امتیاز نہیں ہے، ہر جگہ پانی ہے، ہر جگہ ایمان ہے، ہر جگہ رحمت للعالمین کی رحمت کے گلے نظر آ رہے ہیں۔ اب تو یہ عالم ہے کہ ادھر دیکھیے ابو جہل کی اولاد کو دیکھیے وہ بھی مومن ہے، ابو سفیان کو دیکھیے، ابو سفیان کی اولاد کو دیکھیے وہ بھی مومن ہے، سب مومن نظر آ رہے ہیں، سبھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، سب ایمان کے دامن میں ہیں۔ ذرا انتظار کیجیے، ذرا ٹھہریے، رحمت للعالمین کا سلسلہ رحمت نگاہ ظاہر سے پوشیدہ ہو جائے گا کہ دریا کیسے باہر نکلا ہوا پانی سمٹنے لگے گا، پھر دیکھیے گا کہ جو خشکی تھی پھر خشکی ہو جائے گی، جو کل ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا تھا اب پھر دوبارہ یزید ملعون بن جائے گا۔ جوہروں میں پھنسا ہوا پانی، نشیب میں پھنسا ہوا پانی، اب اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اپنے دھارے سے تعلق کوئی نہیں ہے، اپنے طور پر 1000 سال پہلے کی کوئی جگہ دیے ہوئے اسی کے سہارے پوری زندگی گزر جائے گی۔ اب چاہے تعفن آئے، چاہے بدبو آئے، چاہے ذائقہ بدل گیا ہو، چاہے رنگ بدل گیا ہو، لیکن کیا کریں اب کہیں کسی مرکز آپ سے ربط نہیں ہے، کچھ ربط نہیں ہے، اس لیے
اسی بدمزہ پانی کے ساتھ، اسی بدبودار پانی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور بزرگان محترم ادھر تو یہ عالم ہے، ادھر یہ خشکی پھر خشکی بن چکی ہے، ادھر پھر آپ حالات واپس آ چکے ہیں، لیکن وہ دریا جو پہلے بہ رہا تھا وہ دریا بہتا چلا جا رہا ہے۔ ایک کنارہ اس کا قرآن ہے، دوسرا کنارہ ہے یہ بحث قرآن و اہل بیت کے دامن میں ایمان کا پانی بہتا چلا جا رہا ہے۔ کئی راستے میں کئی گھاٹ آتے ہیں، کم از کم 12 گھاٹوں کا تو ہمیں بھی پتا ہے۔ ان گھاٹوں میں کہیں سے پانی لے کے اٹھا لیجیے، کہیں سے ایمان اٹھا لیجیے، کہیں روئے نبوت آئے گی، کہیں ذائقہ نبوت موجود ہوگا۔ اس دریا میں امامت کی روانی ہے، اس دریا میں امامت کی روانی ہے، اس میں اتحاد کی موجیں ہیں، ہر لمحے اسلام کی فضا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی تغیر نہیں۔ اب سامعین محترم یہ نہ سمجھیے کہ سیلابی پانی دوبارہ ختم ہو گیا تو یہ اسلام کا نقصان ہوا۔ سیلابی ایمان اگر دنیا سے ختم ہو گیا تو یہ اسلام کا نقصان نہیں ہے، یہ ان کا نقصان ہے کہ جن کے سوکھے روکھے ہوش سر تو ہوئے تھے لیکن اس طریقے کو برقرار نہ رکھ سکے۔ وہ اس دریا کے فیض سے فیضیاب نہ ہو سکے، اس دریا کی روانی سے اپنے دامن کو مستقل کر نہ رکھ سکے۔ اگر وہ پیاس تڑپ رہے ہیں تو یہ ان کا نقصان ہے، ان کا گھاٹا ہے۔ دریا تو اسی آبادات سے جاری ہے، اس کے پانی میں کوئی کمی نہیں، اس لیے کہ اصل منبع سے اس کا رشتہ قائم ہے، اور ایسا رشتہ قائم ہے کہ اگر کہیں آپ کوئی خط تقسیم کھینچنا چاہیں کہ جہاں سے یہ پانی شروع ہوتا ہے جہاں سے وہ پانی شروع ہوتا ہے تو آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ گویا ایسا تسلسل ہے کہ نقطۂ آغاز سے لے کر اپنے اختتام کی ہر منزل تک یہ ضلع فصل ہے، اس میں کوئی فاصلہ نہیں ہے کہ دریا اسی آبادات سے بہتا ہوا آخر قیامت کے سمندر تک چلا جائے گا، قیامت کے سمندر تک چلا جائے گا، اور قیامت تک نہ اس کے بھو رنگ میں تبدیلی آئے گی نہ بھو میں تبدیلی آئے گی۔ نقصان اس کا نہیں ہوگا، نقصان اس کا ہوگا جو دریا کو شاید اٹھا نہ سکے۔ اور سامعین گرامی یہاں یہ دریا، یہ بہتا ہوا دریا بہتوں کی پیاس بھی بجھا رہا ہے، حاجت مندوں کو اپنے دامن سے سیراب بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی سیرابی کا عمل صرف اس جگہ تک نہیں جہاں نگاہیں دیکھ سکیں، بلکہ یہ عجیب دریا ہے، ہر دریا کی طرح تیرے زمین سفر کرتا ہوا نہ معلوم کہاں فیض پہنچا رہا ہے۔ کتنے درخت ہیں کہ صرف اس کے تیرے زمین بہے ہوئے پانی سے سیراب ہو رہے ہیں، کتنے کنویں ہیں کہ جو اسی سے پانی فراہم کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ کو اسلام ایک جگہ ایک مسلک ایک عقیدے میں تو ان شکل میں نظر آئے کہ جہاں جس شکل میں محمد و آل محمد نے پیش کیا تھا، تو یہ نہ سمجھیے کہ باقی دنیا اس فیض سے فیضیاب نہیں ہو رہی، نہیں، آل محمد کی تعلیمات سے، آل محمد کے بچائے ہوئے اسلام سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ چاہے زبان سے اعتراف کریں کہ نہ کریں کہ ہم دریا سے فیضیاب ہو رہے ہیں، لیکن ان درختوں کی جڑیں کہیں نہ کہیں اسی پانی سے سیراب ہو رہی ہیں۔ جناب والا کہ اسی دریا کا بہاؤ تھا کہ اسے کوئی قیامت تک روک نہیں سکتا، قیامت تک روک نہیں سکتا۔ رسول نے جو ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو میں تمہارے ہاتھ میں ایک ایسی ذات کو، ایک ایسے سلسلے کو پیش کر رہا ہوں کہ اگر تم اس سے متمسک رہے، اس سے ربط رہا تو قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، قیامت تک تم گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جو لوگ اس سے وابستہ ہیں جب وہ قیامت تک گمراہ نہیں ہوں گے تو اس سلسلے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس نظریے کو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ باقی ہے، یہ قائم ہے، یہ دائم ہے، یہ چلتا رہے گا، اور جو نہ قائم ہو کوئی دور ایسا نہیں کہ اس کے بہاؤ میں کمی آئی ہو، نگاہیں نہ دیکھ سکے، لیکن اس کا بہاؤ آج بھی قائم ہے، آج
بھی قائم ہے، بہ رہا ہے، اسی طرح بہتا جائے گا حتیٰ کہ میدان حشر میں بھی یہاں بھی سیلاب کرتا رہا، وہاں بھی سیلاب کرتا رہے گا، جہاں ایمان بن کے سیلاب کر رہا ہے وہاں موج کوثر بن کے سیلاب کرے گا، یہی تسلسل جاری رہے گا۔ اس دریا کوئی طاقت نہیں روک سکتی، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ کئی مرتبہ کفر کے ذہن میں یہ خیال آیا، کئی مرتبہ نفاق کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم اس دریا کا بہاؤ روک دیں، دریا کا بہاؤ روک دیں، لیکن دریا کے بہاؤ کو اپنی ذات پر اتنا اعتماد ہے، اتنا اعتماد ہے کہ اپنی موجوں سے، اپنی لہروں سے کہہ رہا ہے، موجوں تمہیں ٹکرانے کی ضرورت نہیں، لہروں تمہیں سامنے آنے والی چیز کو پارا پارا کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ موجوں تم بھی یہاں سے منتقل ہو جاؤ، جاؤ لہروں تم بھی رخصت ہو جاؤ، میں تنہا اتنا طاقتور ہوں کہ میں اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو دور کر سکتا ہوں۔ ذہن منظر کی طرف متوجہ نہ ہوئے ہوں تو اب میں وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، ایک خیمہ ہے جہاں ایمان کا یہ دریا اپنی مواشی کا مظاہرہ کر رہا ہے، سامنے اس دریا کی لہریں ہیں، اس دریا کی موجیں ہیں، اور حسین خطاب کر رہا ہے، اے میرے ساتھیوں چلے جاؤ، میں بیعت کا بوجھ تمہاری گردن سے اٹھاتا ہوں، جاؤ آزاد کو، جہاں بھی چاہے چلے جاؤ۔ یا حسین کیا یہ معرکہ آپ تنہا لڑیں گے؟ ہاں، اس معرکے کو حسین تنہا لڑ سکتا ہے، تنہا لڑ سکتا ہے۔ تم اگر شامل ہوگے تو اپنے منصب و مقام کے اضافے کے لیے شامل ہوگے، حسین کی کامیابی میں تمہاری ضرورت نہیں، حسین جس منزل پہ جا رہا ہے وہاں تمہاری ضرورت نہیں۔ حسین کہہ رہے ہیں جاؤ چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں یہ جنگ تنہا نہیں کر سکتا ہوں۔ حسین تو یہ کہہ رہے ہیں اس مرحلے پر میری نگاہیں عالمی تصور میں اس مقام پہ پہنچتی ہیں کہ دیکھوں اس مجمع کی کیفیت کیا ہے، تو مجھے ایک 13 سال کا بچہ سارے مجمع میں بالکل پیچھے کھڑا نظر آ رہا ہے، آگے اس لیے نہیں آ سکتا کہ آگے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آگے وہ بیٹھے ہیں کہ جو حسین کو اپنا، حسین جن کو اپنا دوست کہتے ہیں، تو اب حسین کے دوستوں کے سامنے، اپنی چچاؤں کے سامنے، اپنے بڑے بھائیوں کے سامنے وہ کیسے اگلی سب میں جا کے بیٹھے، پچھلی سب میں کھڑا ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، تو اپنی آنکھوں سے اس مجمع کو دیکھتا ہے۔ یہ بات حسین کس سے کہہ رہے ہیں؟ دیکھا سامنے چچا عباس بیٹھے ہیں، بھائی علی اکبر بیٹھے ہیں، چچا حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہیں، چچا مسلم ابن حفیظہ بیٹھے ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت نہیں، میں یہ جنگ تنہا بھی کر سکتا ہوں، چلے جاؤ۔ اس وقت اس نے سوچا کہ جب میرے چچا حسین کو یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس تم بھی جا سکتے ہو، علی اکبر تم بھی جا سکتے ہو، حبیب ابن مظاہر تم بھی جا سکتے ہو، تو میں جسے شریعت کی میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتی، حسین میری نصرت کو کہاں قبول کریں گے، کہاں قبول کریں گے؟ دیکھیے شریعت کے گھر کا پلا ہوا بچہ ہے، جانتا ہے کہ یہاں جب میدان جہاد میں جانے کی بات ہو تو عموماً بچوں کو روک لیا جاتا ہے، وہ جو بالغ ہیں ان کو میدان میں جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ ایک طرف یہ احساس ہے کہ شریعت کی میرے راستے میں رکاوٹ ہے میدان میں جانے میں، دوسری طرف یہ احساس کہ حسین اپنے ایسے شان ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ، تمہاری ضرورت نہیں، تمہاری ضرورت نہیں، تو پتہ نہیں میری قربانی بھی قبول ہو کہ نہ ہو، میرا نذرانہ اعلان بھی قبول ہو کہ نہ ہو۔ اب وہاں جسارت نہیں کر سکتا، چچا سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتا، ادب سے خیمے سے تو باہر نکلا، لیکن پہنچا ماں کے پاس، ایک خیمے میں ماں بیٹھی تھی، دیکھا بیٹا پریشان ہے، چہرے کی تشویش ہے، ماں آگے بڑھی، بیٹا کیا بات ہے، کون سی مصیبت آ گئی؟ ارے جس کا ساؤ جیسا چچا ہو، جس کا علی اکبر جیسا بھائی ہو، اسے کون سی پریشانی راحت ہو گئی؟ گرامی ایک الجھن ہے، ذرا یہ بتائیے کہ دادا علی نے جب رسول کی نصرت کی تھی تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ ماں نے کہا بیٹا تاریخ کو ہم نے تو یہی سنا ہے کہ 13 سال کے تھے، تو ماں پھر میں بھی تو 13 سال کا ہوں، کیا میرا نذرانہ چچا قبول نہیں کریں گے؟ میری نصرت کو چچا قبول نہیں کریں گے؟ ماں نے کہا بیٹا ایک مرتبہ سر سے بیٹھ کر قاتل کو دیکھا، اس کے بعد کہا بیٹا تو میری بڑی محنتوں کی کمائی ہے،
بڑی محنتوں کی کمائی ہے. جب سے تیرے بابا دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے میں ہی تیری ماں ہوں, میں ہی تیری بات کی حیثیت رکھتی ہوں. میں نے تجھے کبھی بھی کوئی غلط بات, کوئی ناجائز چیز تجھ تک نہیں آنے دی. تو میری حلال کی کمائی ہے, محنتوں کی کمائی ہے. اور میں جانتی ہوں میرا آقا حسین عادل امام ہے, وہ ایک بیوہ کی محنتوں کی کمائی کو ضائع نہیں کرے گا, وہ ایک بیوہ کی نظر کو قبول کرنے سے انکار نہیں کرے گا. بیٹا مجھے یقین ہے کہ تیرا نذرانہ اجازت قبول ہوگا, لیکن اگر تیرے دل میں کوئی گمان ہے, کوئی شک ہے تو یوں کر, جا کے چچا سے براہ راست پوچھ لینا, ان سے براہ راست سوال کر لے کہ میں کل کے شہیدوں میں شامل ہوں گا کہ نہیں. اب قاسم نے سنا, ماں نے تقریر دی تھی. قاسم آہستہ آہستہ اس خیمے میں گیا جہاں حسین مصروف عبادت تھے. اب گیا کیا دیکھا, مسلح عبادت ہے, حسین بارگاہ خدا بندی میں مصروف نیاز ہیں. اب یہ بچہ پیچھے جا کے ادب سے کھڑا ہو گیا, جانتا ہے کہ گھرانے کا وسیلہ یہ ہے, گھرانے کا طریقہ یہ ہے, اس کے اجداد کی رسم یہ ہے کہ دوران نماز اگر تیر بھی نکل جائے تو توجہ نہیں دیتے, تیر بھی نکل جائے تو توجہ نہیں دیتے. اب قاسم آیا ہے حسین سے سوال کرنے, لیکن حسین تو مصروف عبادت ہیں, ان کی توجہات میری طرف کیسے ہوں گی. سوچتا رہا, ننے ذہن کو ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ہاں عام طور پر دنیا کی کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے, لیکن ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شاعر آ گیا تھا, اس نے آ کے سوال کیا تھا. علی نے فوراً مجھے ہاتھ بڑھا دیا تھا, ہاتھ بڑھا دیا تھا, انگلی دے دی تھی. بچے کو احساس ہوا کہ ہاں یہ نماز کے دوران, عبادت خدا کے دوران دنیا کی کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں دیتے, لیکن اگر کوئی سوال شاید سوال کرے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. بس ترکیب سمجھ میں آ گئی حسین کو متوجہ کرنے کی. ایک مرتبہ آواز دی, آقا ایک یتیم سائل آیا ہے, ایک یتیم سوالی آیا ہے. ادھر سوالی کہنے کے الفاظ زبان سے نکلے, ادھر حسین سے پلٹ کے دیکھا, نتیجہ سامنے نظر آیا. جلدی سے آگے بڑھے, سینے سے لگا لیا. قاسم بیٹے میری طرف سے تجھے کون سی تکلیف پہنچی, کون سی اذیت پہنچی, کیا آج تجھے اپنی یتیمی کا خیال آ گیا؟ بیٹا تیرے بابا کے بعد میں نے کبھی محبتیں کم نہیں ہونے دی, محبتیں کم نہیں ہونے دی, آج تجھے یہ خیال کیوں آ گیا کہ تو یتیم ہے؟ میں کہا تو نے یہ یتیمی کا خیال کیوں ظاہر کیا, اور کون سی تیری حاجت ہے جو آج تک پوری نہیں ہوئی؟ بیٹا تیری زبان کو بعد میں حرکت کرتی تھی, حسین تیری خواہش کو پہلے پوری کر دیا کرتا تھا. کیا تمنا ہے تیری؟ کیا مولا اتنا پوچھنے آیا ہوں, اتنا بتا دیجیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے, کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے. یہ حسین کی قیادت کا اعزاز ہے, یہ قیادت کا کمال ہے کہ حسین نے اپنے شریک سفر ایک ایک فرد کے کردار کا اتنا مکمل تعارف کرایا ہے کہ کوئی چیز نفس انسانی کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہنے پائے. یہ بچہ آیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ کل میں میدان شہادت میں جاؤں گا کہ نہیں, شہید ہوں گا کہ نہیں. اب دنیا کہہ سکتی تھی کہ بچہ تھا, سب کی زبان سے یہ تذکرہ سن رہا تھا, بزرگوں کی زبان سے یہ سن رہا تھا کہ کل کا دن ہم اپنی جان قربان کریں گے. تو اس نے بھی بزرگوں سے سنا سنایا جملہ دوہرا دیا. اس کے حسین چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھ لو کہ جملہ محض زبان سے ادا ہوا ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلا ہے. یہ خواہش قاسم کے دل کی گہرائیوں کی خواہش ہے, جب محض زبان سے یہ خواہش کا اظہار ہے. اس لیے حسین نے براہ راست جواب نہیں دیا بلکہ اونچا سوال کر دیا, بیٹا بڑی خواہش ہے موت کی, ذرا یہ تو بتا تیرے نزدیک موت کیسی ہے, تیرے نزدیک موت کیسی ہے. ایک مرتبہ چچا کی گود میں قاسم نے انگڑائی لی اور انگڑائی دے کے کہا, چچا میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے, شہد سے زیادہ میٹھی ہے. کیا کہنے اس جواب سے یقیناً اس میں قاسم کو بچپنا بھی جھلک رہا ہے, قاسم کا اپنا ذہن بھی جھلک رہا ہے. لگتا ہے کہ اس
कमसिन शहजादे को शहर बहुत पसंद है, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद थी मौत को उससे तशबीह दी। हुसैन ने एक मरतबा माथा चूमा, एक मरतबा रुखसार चूमे, हाँ बेटा अब बता तेरा क्या सवाल था। चचा यही पूछ रहा था कि कल के शहीदों में मेरा नाम है। बेटा क्या बात करता है, अरे कल के शहीदों में तो अली असगर का भी नाम है। कल के शहीदों में तो अली असगर का भी नाम है। शौक़ शहादत में बारगाह हुसैन में आया हुआ कासिम अब तो अली असगर का नाम सुना तो अचानक जिस पर जो सवाल कर रहा था जहन उस सवाल से हटा, अली असगर की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब जहन से सोचना शुरू किया कि वाकया कैसे हो सकता है। कुछ ख्याल आया, एक मरतबा ऐसी आई थी कि बंद खबा टूट गए तो कासिम हुआ क्या ये ऐसा होगा, क्या खैमों में होता है। गैरत हाशमी के दरिया में जोड़ता है, क्या ये हमारे खैमों में घुस रहे हैं। एक मरतबा बिल्कुल चूक लिया, जिसके ऐसे वहां जिन लोगों के जिन खैमों के ऐसे वहां हो इनकी मजाल है कि इनकी मौजूदगी में इन खैमों तक आए। बेटा ये खैमों तक नहीं आएंगे उस वक्त तक, वो तो मैं अली असगर को अपने हाथों में उठा के लेके जाऊंगा। अब जनाबे वाला कासिम हुसैन के जवाब सुनकर मुतमईन होकर माँ के हुजूर में आ गए। रात का बाकी लम्हा बेचैनी में गुजरा, जल्दी से सुबह हो, जल्दी से मैं मैदान शहादत में जाऊं, जल्दी से इस शहादत को हासिल करूं। जब तक सुबह के वक्त अंसार हुसैन जाते रहे, कासिम अदब से खामोश बैठे रहे कि अभी अंसार के बाद जब अजीजों की बारी आएगी तब मुझे भी मौका मिलेगा। इतने में औलाद अकील मैदान में जाने लगी, वो भी एक करके शहीद हो गए। कासिम देखते रहे, हर शहीद जब आता था तो नए शहीद के जाने से पहले कासिम चचा की तरफ हसरत भरी नजर से देखता था। अब जब औलाद अकील एक करके शहीद होने लगी तो कासिम जाते हैं, मौला मुझे इजाजत दे दीजिए। बेटा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता, तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। कासिम वापस आ जाते हैं। फिर जब मोहम्मद की लाश आ गई तो फिर कासिम गए, चचा अब मुझे मैदान में जाने की इजाजत दे दीजिए। हुसैन कह रहे हैं मैं इजाजत नहीं दे सकता। नन्ना सिंह गुजर गया, रात को कहा था कि मेरा नाम भी शहीदों में है और अब बार बार कह रहे हैं कि मैं इजाजत नहीं दे सकता। यहाँ शरीयत का एक मसला है, शरीयत की एक दुश्वारी है, और वो दुश्वारी क्या है कि जनाब कासिम शरई एतबार से हद बुलूगत तक नहीं पहुंचे, और जब कोई शख्स बालिग न हो तो उसे मैदान में जाने की, जिहाद करने की इजाजत सिर्फ वही शख्स दे सकता है जो शरई एतबार से उसका वली हो। वली बाप होता है, दादा होता है। अब हुसैन अलैहिस्सलाम शरई एतबार से कासिम के वली नहीं है, जो कह रहे हैं कि तुम मैदान में नहीं जा सकते तो इसलिए कि इस वक्त वली मौजूद नहीं है, नाबालिग को कैसे मैदान में जाने की इजाजत दें। देखिए मेरा हक है कि कोई उलझन देनों में बाकी न रह जाए। जहन में ख्याल आएगा कि हुसैन सिर्फ जगह नहीं है, इमाम ज़माना है, और इमाम ज़माना होने की हैसियत से इमाम ज़माना हर फर्द का वली है, हर फर्ज का वली है। तो मैं कहूँगा कि देखिए हुसैन ने अपने इमामत के तहत जो मामूम पर फराइज आयद होते हैं उनको तो शब आशूर ये कहकर सबके लिए मंसूख कर दिया था कि मैं अपनी बैत उठाता हूँ। यानी इसका मतलब ये था कि अब जब दोस्तों से, अपने गुलामों से हुसैन की बैत यानी इमामत के जो तकाजे थे, जो इमामत के तहत विलायत थी, उस विलायत को, वली होने को कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दिया था। तो जो दोस्तों और गुलामों से जिस तरीके को मुअत्तल कर दिया गया उसको कासिम से क्यों ना मुअत्तल कर देते। इसलिए हुसैन कह रहे हैं कि मैं तुम्हें कैसे इजाजत दे दूं। अब कासिम ये समझकर कि चचा इजाजत नहीं दे रहे, क्या करूं, एक खैमे की चोट के साथ सहारा लेकर बैठ गए, सोच रहे हैं क्या करें। पहले माँ के पास गए, माँ ऐसा नहीं हो सकता, आप जिक्र कर रही थी कि यहाँ से करीब ही नजफ की बस्ती है,
یہاں سے قریب ہی نجف ہے. مادر گرامی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے نجف کا راستہ بتا دیں. بیٹے کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیوں نجف کا راستہ گھوم رہے ہو؟ چاچے کا میدان میں جانے کی اجازت نہیں دیتے. دادا کے حضور میں جاؤں گا اور کہوں گا دادا دادا حسین کے لیے قربانی قبول نہیں کر رہے. بیٹے بیٹے سخت مشکل میں ہے, سخت مصیبت میں ہے. ہاں مادر گرامی سخت مصیبت میں ہوں. اچھا سخت مصیبت میں ہے تو سر مجھے کیا یاد نہیں رہا؟ میں بچپن سے بتایا کرتی تھی کہ جس دن تو سخت مشکل میں مبتلا ہو, جس دن سخت مصیبت میں مبتلا ہو, تو تیرے بازو سے ایک تعلیم ہے, ایک تعلیم ہے جو مشکل سے تجھے نکالنے کے لیے اس وقت مددگار ثابت ہوگا. بیٹا اگر تو سوچتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل ہے تو اس تعلیم کو کھول لینا, اس کو دیکھ لینا. آخر نے سنا سوچا کہ ہاں اس سے بڑی مشکل کیا ہو سکتی ہے. حسین مصیبت سے گھرے ہوئے ہیں, فقط عباس باقی ہیں, فقط علی اکبر باقی ہیں, باقی سب جانے کو بات کر سکتے ہیں. اب اس سے مشکل گھڑی کیا ہوگی؟ ایک مرتبہ اس تعلیم کو کھولا, کھول کے دیکھا. ہمارے جناب حاشم بحرانی بہرین سے تعلق رکھنے والی شخصیت دنیا شریعت میں علامہ مجلسی کے بعد سب سے زیادہ صاحب نظر بزرگ قرار دیے جاتے ہیں. انہوں نے اس واقعے کو امام حسن کے معجزات میں شمار کیا ہے کہ جب اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس میں لکھا ہوا تھا, ایک عاصم جب تو اس تعویذ کو پڑھے گا, جس وقت اس تعویذ کو کھولے گا, اس وقت میرا بھائی حسین میدان کربلا کی ایک اور طرح ہوگا. بیٹے قاسم جب یہ تعویذ کو کھولے گا تو میرا بھائی اکیلا ہوگا. ایک قاسم اس وقت میں موجود نہیں ہوں گا. دیکھ تجھے میری نعمت کرتے ہوئے حسین پہ اپنی جان قربان کرنی ہے. پتہ نہیں یہ محترم تعلیم کا قلعہ تھا کہ حسن کا یہ لال خوشی خوشی اب کچھ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی. گیا حسین کی خدمت میں, چچا ذرا یہ دیکھ لیجیے, یہ ملاحظہ فرما لیجیے. حسین نے بھائی کی تحریر کو دیکھا, تحریر کو پہچانا, بوسا کیا, پڑھنے لگے, پڑھا. اب جناب والا حسین کے دل کی خبر لیجیے, اب حسین کے دل کی خبر لیجیے. پہلے شریعت کا حکم تھا جس کے تحت حسین اجازت نہیں دے رہے تھے. اب شریعت کا حکم ہے کہ مرنے والے کی وصیت پوری کی جائے. پہلے بھیجنے کا موقع نہیں تھا, اب روکنے کی اجازت نہیں ہے. خدا حافظ حسین, اب حسین تجھے روک نہیں سکتا. کیا بیٹا خدا حافظ. ایک مرتبہ حسن کا لال فیضے میں گیا, ماں کو جا کے حدیث سنائی. مادر گرامی مجھے چچا نے اجازت دے دی ہے, جا رہا ہوں, سلام حافظ کے لیے آیا ہوں. اچھا بیٹا جا رہا ہے, مبارک ہو تجھے چچا نثار قربان کرنے کی اجازت دے دی. ایک پتلا ایک لمحے کے لیے ٹھہر جا. ایک اعزازی زینب ذرا یہاں آنا, میری بڑی آرزو تھی میں اپنے قاسم کو دولہا بناؤں. بڑی تمنا تھی میں اپنے قاسم کو دولہا بناؤں, اور شہزادی سے دولہا بنا لے. بھائی حسین کو بھی بلا دو. کیسے دولہا بنایا, کیسے دولہا بنایا. حسن کی عبادت کی تھی, اس جگہ کو پہنایا. حسن کا امامہ سر پہ باندھا, ہاتھ سے تلوار باندھی. کیا میں نے تیری شہادت سے شادی کر دی. کیا بیٹا قاسم تمہیں میرے محترم, یہ قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ مدینے سے یہاں تک, مدینے سے کربلا تک یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے نہیں آیا. یہ اپنی ماں کے ساتھ, دوسری بیویوں کے ساتھ اونٹ پہ سفر کرتا رہا ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کی آرزو قاسم کی پہلی مرتبہ کربلا میں پوری ہوئی. لیکن کیسے سوار ہوا, حسین نے گود میں اٹھایا, قاسم کو سوار کیا. کیا خدا حافظ. سمین محترم اشتیا کی فوج میں, اشتیا کے یزید کی فوج کا ایک راوی کہتا ہے کہ جب قاسم نکلا ہے, قاسم خیمے سے نکلا ہے تو ایسا لگا جیسے چوتھویں کے چاند نکل رہا ہو. میں کہوں گا ذرا
انصاف کیجیے، جو دشمنوں کی نظر میں چودھری کا چاند ہو، چچا کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ چچا کی نظر میں کیا ہوگا؟ ماں کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ پھوپھی زینب کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ بہتر بزرگان محترم قاسم گیا میدان میں جا کے جہاد کیا، جہاد کرتے کرتے ایک لمحہ آیا کہ قاسم گھوڑے سے نیچے گرا، جتنے گھوڑے سے گرے ہیں اندازہ لگائیے قاسم کی کم سنی کا، جتنے گھوڑے سے گرے، گرنے کے بعد انہوں نے مولا حسین کو آواز دی، کسی نے کہا آقا ادرکنی، مولا ادرکنی، یا آفتاب ادرکنی، لیکن یہ واحد پر شہید ہے کربلا کا کہ گھوڑے سے گرا تو باپ کو نہیں بلایا، چچا کو نہیں آواز دی، حسین کو نہیں بلایا، عباس کو نہیں بلایا، کیا ماں میں گھوڑے سے گر گیا؟ مولا حسین میں کوئی حق تو نہیں رکھتی، لیکن ہو سکے تو میرے لال کو ایک مرتبہ میرے پاس لے آتے، ایک مرتبہ میرے پاس لے آتے۔ حسین نے آواز سنی، ایک مرتبہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، چلے اس تیزی سے چلے کہ پھر یہاں یزید کے فوج کے راضی کہتے ہیں کہ حسین قاسم کی لاش سے یوں بڑھے کہ جیسے کوئی شہباز شکار کی طرف جاتا ہے، جیسے کمان سے تیر نکلتا ہے، انتہائی تیزی سے تلوار چلاتے ہوئے دائیں بائیں راستہ تلوار کو صاف کرتے ہوئے حسین قاسم کے پاس پہنچے۔ اس تیزی سے گئے تھے، اس رفتار سے گئے تھے، یعنی بہت جلدی پہنچے، لیکن نمازوں کیا بات کی، خدا جانے کیا دیکھا۔ ایک مرتبہ قاسم کی لاش پہ پہنچے، ایک مرتبہ قاسم پہ بیٹھا، تیرا چچا بہت شرمندہ ہے، تیرا چچا بہت شرمندہ ہے، اسے آنے میں بہت دیر ہو گئی۔ مولا آپ نے کیا دیکھا، کیا دیکھا؟ امام زمانہ غیرت ناہیہ میں کہتے ہیں، ارے میرا سلام اس شہید کو جس کی ساری بچیاں ادھر قاسم کی لاش، ادھر